سپریم کورٹ کے سامنے دو راستے ہیں، وہ مجھے معلوم نہیں کون سے کا انتخاب کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو سیاسی جماعتوں کو انہوں نے بات چیت کا موقع دیا ہے اس میں فلیکسیبلٹی اختیار کر کے خود ایک محفوظ راستہ سپریم کورٹ لے لے، جو میرے خیال میں اس کو لینا چاہیے۔ ترجیحاً سپریم کورٹ کو اس سیاسی لڑائی سے نکل جانا چاہیے، اس کا حصہ دار نہیں بننا چاہیے جس سے اس کا وقار مجروح ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ڈٹ جائے اور کہے کہ نہیں، جس طرح یوسف رضا گیلانی کی چھٹی کرائی تھی، جس طرح نواز شریف کی چھٹی کرائی تھی، اب شہباز شریف کی بھی چھٹی ہوگی۔ نہیں، میں پہلے ہم ایک پیج پہ آگے تو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ ہیں، آپ کو مصالحتی عدالت نہیں ہے، آپ مصالحتی عدالت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، اس کا کام ہے فیصلے کرنا۔ اگر دو صاحب جماعتیں آج بیٹھ جائیں اور وہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے الیکشن ہوگا اگلے سال ہوگا، کیا یہ قابل قبول ہے؟ بالکل نہیں، آئین میں گنجائش نہیں ہے نا۔ جو طریقہ کار آئین کا اس سے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جی آپ بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں۔ یہ کون سی جوڈیشری یہ کہے گی؟ جو آئینی پوزیشن ہے اس میں 90 روز کی جو کنڈیشن ہے وہ بریچ ہو چکی ہے۔ جی بریچ ہو چکی ہے، اور اب سیاسی جماعتوں کو ڈائیلاگ سے جو ترجیحاً ایک صحیح راستہ یہ تھا کہ آپ اور پی ٹی آئی مذاکرات کرتے اور ایک انتخابات کی تاریخ دے دیتے کہ ہم اس پہ کرائیں گے، سپریم کورٹ اس کے اوپر مہر لگا کے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی۔ اس کا کوئی کام نہیں ہے الیکشن کا شیڈیول دینا، 21 ارب روپے جاری کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو کہنا۔ اب وہ آپ لوگ اڑ گئے ہیں تو اس کی اتھارٹی چیلنج ہو گئی ہے۔ نہیں دیکھیں، بات صرف یہ نہیں ہے نا، اگر آپ نے بینچ ایسا بنایا ہوتا جو متنازع نہ ہوتا، یہ ساری بات یہاں تک پہنچتی ہی نا۔ سر آپ تو چاہتے تھے کہ -2 ججز جو تھے، جسٹس اعجاز الحسن کو نکال کے اور مظاہر علی اکبر نقوی کو ہٹا کے باقی کی سپریم کورٹ 13 جج بنتے ہیں اس کو بنا دیا جائے، وہ اگر ہوتی کورٹ تو یہ فیصلہ اس سے الٹ ہو جانا تھا۔ پھر وہ فیصلہ آنا تھا جو جسٹس عدم اللہ نے کہا، جو جسٹس منصور شاہ نے کہا، جو جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا، جو جسٹس آپ یہی چاہتے ہیں کہ مرضی کے فیصلے مل جائے نا، پھر کون سے انصاف ہوا؟ یہ پتہ اب یہ چاہتے ہیں جو میں فیصلہ چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔